ناشتے کی ٹیبل پر دودھ کا رکھا ہے، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، ہاتھ میں پکڑنے کے بعد پینے سے پہلے رک کر ذرا یہ تو سوچئے، آپ کے ظرف میں آنے والا یہ سفید اور شفاف، یہ ٹھنڈا اور میٹھا خوش ذائقہ دودھ کس نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ فرمایا جو تیرے ظرف میں یہ دودھ کا گلاس آیا، اس کے پینے سے پہلے اتنا سوچ یہ کہاں سے آیا، کن پروسیس سے گزر کر یہ تیرے پاس آیا۔ تیری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، گوبر بدبودار، پیشاب بھی پیلا اور بدبودار، خون سرخ، من بین فرس ودم لبنا خالصا۔ انہی پروسیس میں سے گزار کر خون کی نالیوں سے، جن راستوں میں گوبر بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے، انہی راستوں میں سے دودھ شفاف تمہارے لیے نکالنے والا کون؟ صادق آباد والو اونچا بولو، یہ خالص اور شفاف دودھ تمہیں پلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین کی اکیلی ذات، اس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، لبنن خالصا، خالص اور شفاف دودھ۔ جب تو اللہ کا دیا ہوا دودھ خالص استعمال کرتا ہے، پھر اس رب کا حق بنتا ہے کہ تو سجدہ بھی اسی کے لیے خالص کرے، تیرے سجدوں میں ملاوٹ نہ ہو، تیری بندگی میں ملاوٹ نہ ہو، تیری دعاؤں میں ملاوٹ نہ ہو۔ آنکھوں سے ندامت کے اشک جاری ہوں، رب العالمین سے رات کے سناٹے میں اتنا کہہ دیجئے الہ العالمین، اگر تو مجھے نہیں دیتا، اپنے در کے سوا مجھے کوئی در تو بتا، اگر تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کہاں سے مانگوں؟ پھر دیکھیے رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا آپ پر کیسے برستی ہے۔